بعضی خواتین کو بیماری ہے شوہروں کو سنانے کی، وہ اس کو تقوی کے خلاف بھی نہیں سمجھتے، جبکہ ساری عبادتوں کے انوار اس سے برباد ہو جاتے ہیں۔ پچھلی داستان سنانا کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا فلانا ہوا دماغ کا ہوا یہ ہوا وہ، بس باتیں سنانے کی بیماری، اپنے بڑوں کو باتیں سنانے کی بیماری ہے، ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، سارے انوار برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت عورتوں کو جہنم میں دیکھا اور اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ شوہروں کی ناشکری اور لعن تعن، یہ دو گناہوں کی وجہ سے بکثرت عورتیں جہنم میں جائیں گی، شوہروں کی ناشکری اور لعن تعن کرنا، لعنت دینا، تانے دینا، لپٹی بھی باتیں کرنا، یہ بیماری غصے کا مرض ہوتا ہے، بے اعتدالی آ گئی، اب بولتے رہنا، غصے کی بیماری ہے نا، بد اخلاقی کی بیماری ہے۔ سارے اعمال اس طرح سے شیطان عورتوں کے برباد کرا دیتا ہے، ساری تراویح، سارے روزے، ساری تلاوت، سب ذکر اللہ، سب انوار برباد ہو جاتے ہیں اس چک چک بک بک کی نحوست سے۔ زبان بے قابو ہے، زبان کی اصلاح کرواتے نہیں، اور جزم ہے، جزم اپنی بیماری پر جزم، تکبر ہے، بطر الحق وغمت الناس، حدیث پاک میں حق بات کو نہ ماننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، تکبر کی وجہ سے حق بات کو مانتے بھی نہیں۔ اس لیے بھائی اس نفسانیت کو چھوڑیں، ہم ظلمت کو چھوڑیں۔ نفسانیت انسان کو نفسیاتی بنا دیتی ہے، جب آدمی نفسانیت کو نہیں چھوڑتا تو نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو ہم بچائیں، کچھ قبر میں بھی لے جائیں، کچھ تو قبر میں لے جائیں ساتھ میں۔ املک علیک لسانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو وسیع رکھو، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو۔ تو خواتین قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں، شرعی پردے کا اہتمام کر لیں، شوہروں کی خدمت کر لیں، نظروں کی اور دل کی حفاظت کر لیں، غصے کے تقاضوں کو دبا دیں۔ ان گناہوں سے بچنے کی برکت سے سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی دوستی اور ولایت انشاءاللہ تعالی نصیب ہو جائے گی۔ اور بہشتی زیور حصہ نمبر 5 پڑھیں، اس میں میاں سے نباہ کا طریقہ دیکھیں کیا لکھا ہے، عمل کریں۔ اب یہاں ان باتوں پر عمل کرنے میں نانی بڑھتی ہے، اصلاح کی فکر نہیں۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم نصیب فرمائے، اور ایسی جہالتوں سے نجات نصیب فرمائے، ایسی ضلالتوں سے نجات نصیب فرمائے، حلم نصیب فرمائے، حلم صبر نصیب فرمائے۔